گل کپلی پا کے تے میں گل سا سنگ فقیران غوث اعظم دے میں ٹکڑے منگے سابا ہو تے نالے کر سا میرا حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں ایک عقیدت مند آیا کہنے لگا اے بندہ نواز اے کریم آقا کرم کر دے اولاد نہیں ہے فرمایا آنکھیں بند کیا فرمانے لگے تیری قسمت میں اولاد نہیں پہلے لوگوں کو مانگنے کا ڈھک بھی تھا اللہ والوں سے مانگنے کا انداز بھی ہونا چاہیے طریقہ بھی ہونا چاہیے یہ آنشن نہیں بننی چاہیے ورنہ یاد رکھو بعض نکلے ہوئے لفظ جو ہے وہ بربادی کے معاملات کی طرف بھی منتقل ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے جملے بھی بعض اللہ کی طرف سے جب رحمت ہوتی ہے تو ایسے نکلتے ہیں کہ بیڑا پار بھی ہو جاتا ہے اسی اولیاء اللہ مولویوں کی محفل میں آؤ علماء کی محفل میں تو پھر کیا کرو زبان سنبھالو کیا سنبھالو زبان اور جب اللہ والوں کی محفل میں آؤ تو دل سنبھال کے بیٹھا کر فرمایا اللہ والوں کا حکم ان کا تصرف دلوں کے اوپر چلتا ہے فرمایا دلوں کے اوپر نگاہ کرتے ہیں کہنے لگا حضور اگر قسمت میں ہوتی تو آپ کی بارگاہ میں نہ آتا آپ کی بارگاہ میں آیا تب ہو کہ آپ کی دعا سے بیڑا پار ہو جائے گا فرمایا کہ زمانے کا غوث بلکہ آپ غوث العظم ہیں آپ غوث العظم وقت میں ایک ہی ہوتا ہے غوث زمانے میں کئی ہو سکتے ہیں اور غوث ایک ہوتا ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پھر ان سے یہ سلسلہ حضرت امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت موسیٰ علی رضا امام تقی امام نقی اب قیامت تک غوث العظم ہوں گے تو عبدالقادر جیلانی ہوں گے امامت قطبیت اور کبریٰ کے مقام کے اوپر حضرت غوث الثقلین میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی ہے آپ فرماتے ہیں جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے تب تک غوث العظم حضرت عبدالقادر جیلانی رہے آپ فرماتے ہیں افلا شموس الاولین و شمسنا ابدی علی افق الاولی لا تغرب فرماتے ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی دنیا میں ولی آتے رہے چلے جاتے رہے ولایت کے سورج طلوع بھی ہوتے رہے غروب بھی ہوتے رہے لیکن عبدالقادر جیلانی کا سورج قیامت تک طلوع ہی رہے گا کبھی غروب نہیں ہوگا کبھی غروب باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں آ رہی تو چھوٹی سی سبحان اللہ بھی نکال کر سبحان اللہ ماشاءاللہ میں تو کئی اپنا مہینوں سے تقریروں میں ہوں گلے کی بھی حالت ایسی ہے یہ تو جن کا ذکر کر رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان پر تصرف ہوتا ہے ان کی نگاہیں ہوتی ہیں ورنہ حالات ایسے ہی ہیں فرمایا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا فرمانے لگے آنکھیں بند کی مراقبہ کیا مراقبہ کیا کرو اس کے بڑے فیض ہوتے ہیں فرمایا کہ آپ نے آنکھیں بند کی مراقبہ کیا فرمایا کبھی پیر مرشد کے در پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے مراقبہ بھی کیا کرو اللہ اللہ جب پیر کامل فرمائے تو اس کے ساتھ آواز ملا کے اللہ اللہ بھی کیا کرو فرمایا اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے تو جہانوں کی حقیقت ان کے پیمانے میں ہے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے تو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا حضرت نے آنکھیں بند کی فرمانے لگے او بیلیا
تو آیا ہے اولاد کے لیے، تیری قسمت میں نہیں ہے، میرے سلب میں ایک ہے، پوچھ میرے ساتھ لگا دے۔ کہیں گے باپے تھوڑی بچے دیتے ہیں، اللہ والے تھوڑے دیتے ہیں، جو روحانیت کی رے سے بھی آشنا نہیں ہے ان کو کیا پتا اس چیز کا۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھا کر، غور سے پڑھا کر، توجہ سے پڑھا کر، جب قرآن پہ غور و فکر کرے گا تو یہ حقیقتیں قرآن میں تو یہ واضح ہے۔ فرمایا کیا آئے نہیں بی بی مریم کے پاس، انی لا حب لکی غلامن زکیہ، حضرت جبریل آئے لگا میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ میں کیا دینا چاہتا ہوں؟ ایک بیٹا۔ میں نے تقریباً 1.25 گھنٹہ بیان کرنا ہے، 1.25 گھنٹے تک آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ نعت خانوں میں تو آپ ساری رات چلتے ہیں، تو میں مولوی کے پاس بھی بیٹھا کروں تاکہ تمہیں بتا 1.5 گھنٹہ۔ سبحان اللہ، چلو 15 منٹ مجھے ادھر سے مل رہے ہیں، آپ شوق سے بیٹھیں گے نا۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کے سینوں کو مدینہ بنا دے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تمہارے سینوں پہ اللہ جاری کرے، اور دعا ہے قیامت کے دن اٹھے تو اس غوث سمدانی کے ساتھ اٹھے، پیر یزدانی کی معیت میں اٹھے۔ فرمایا حضرت غوث پاک فرمانے لگے میرے سلب میں ہے، تو فرمایا کہ بیٹا کون دیتا ہے بتاؤ؟ اللہ کا قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ روح تو اسرائیل ہی نکالتا ہے، اللہ تو نہیں نکالتا۔ فرمایا بیٹا بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، حیات بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو۔ فرمایا کہ اللہ والوں کا دینا اللہ ہی کا دینا ہوتا ہے، کہ اللہ انہیں یہ طاقتیں دیتا ہے، یہ قوت دیتا ہے کہ انہیں اپنے جیسا کمزور یا تمام بے اختیار نہ سمجھا۔ فرمایا کہ میرے ہو گئے، میری صفات کے مظہر ہو گئے، میں نے اپنے نور کے جلوے ڈال کے ان کی زبانوں کے اوپر اپنے کلام کا مظہر بنا کے اس صفت کو جاری کر دیا۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا کون دیتا ہے؟ میرا رب دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے۔ بیماریوں کو دور کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے۔ فرمایا مردوں کو زندہ کون کرے گا؟ رب کرے گا۔ اندھے کو بینائی کون دینے والا؟ اللہ ہے۔ فرمایا کہ نور دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن اللہ کا، وہ صابری کی زبان ہے، برسر میدان ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور کسی نبینے کو لے آؤ، ہاتھ رکھوں گا آنکھوں میں نور آ جائے گا، برس والے کو لے آؤ ہاتھ رکھوں گا بیماری چلی جائے گی۔ ڈاکٹر ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ فرمایا کرے گا وہی جسے یہ قوت ہے۔ فرمایا کسی مردے کو لے آؤ زندہ کر دوں گا۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ اختیار بھی دیے، قوتیں بھی دی ہیں۔ میرے فرید الدین گنج شکر بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس سلسلے کا میں قدر خادم ہوں، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت ثابت کلگری کے پیر، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پیر، فرمایا کہ پاک پتل تے پاپے نو ہر دور سلامی دینا ہے، خسرو تے نظام جائے اور خسرو تے نظام جائے، مرشد بن پانی بن خادم پانی پردے میں۔ آپ فرماتے ہیں 40 سال تک فرید نے وہ کیا جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، قرآن کے احکامات ہیں، نبی پاک کے فرمان ہیں، صحابہ کے ملفوظات ہیں۔ اب 40 سال کے بعد کے مقام حاصل ہو گیا ہے، اب جو فرید کہتا ہے میرا رب رب قدیر وحی کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اولیاء کو طاقتیں دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا اللہ ایک بیٹا دے گا، لیکن ان کا نام محی الدین رکھنا۔ کیا لکھنا؟
محی الدین، پھر یہ ہوئے محی الدین ابن عربی۔ میں اس ان کے موضوع میں بیان نہیں کرنا چاہتا، غوث پاک کا فیض بھی انہیں ملا ہے، خلافت اور ارادت بھی ہے۔ فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے محی الدین ابن عربی، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، فرمایا کہ بڑا نورانی چہرے والا انسان ہے، جیسے ہی آگے بڑھتا ہے مخلوق ہٹ جاتی ہے، آگے ہٹ جاتی ہے۔ آپ فرمایا بڑا حیران ہوا، یہ کوئی انسان ہے اور وہ طواف کر رہی ہے۔ آپ فرماتے جب وہ حضرت فارغ ہوئے نا، چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ بتائیں اس وقت اس دنیا میں اس وقت کا غوث کون ہے؟ غوث کون ہے؟ آپ فرمانے لگے ابھی تو میں ہوں، ابھی تو میں ہوں، میرے بعد ایک آئے گا، اس کا نام ہوگا جلال الدین، اور جلال الدین کے بعد جب غوث آئے گا اس کا نام ہوگا مخدوم اشرف جہانگیر، مخدوم اشرف جہانگیر۔ تو یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، ان کی ولایت کے ڈنکے پہلے ہی بج رہے تھے، ان کی غوثیت کے ڈنکے پہلے ہی بج رہے تھے۔ فرمایا کہ لال پیدا ہوا۔ اب ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، تھوڑا سا بڑھتے ہیں، تو پہلے مسلمانوں کے اندر یہ رسم تھی، اب تو نہیں ہے۔ اب تو ہے کہ علی بنار بے بکری ہے، دے تختی لام علوچا، یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا الف اللہ، الف، فرمایا الف اللہ او چندے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی او نبی بات دا پانی ملیا تے ہر رگے گر جائی۔ حضرت کی عمر ہوئی 4 سال 4 مہینے 4 ماہ۔ پہلے کسی نیک اللہ والے کو بلاتے تھے تو رسم بسم اللہ ہوتی تھی۔ یہ رسم بسم اللہ کیا ہے؟ یعنی تختی کے اوپر بڑا خشک کر کے بسم اللہ لکھا جاتا تھا، بسم اللہ لکھا جاتا تھا۔ اس کے اندر برکت ہے، اس کے 19 حروف ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں دروغہ جہنم بھی 19 ہے، جو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے جہنم کے دروغوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ توراۃ، زبور، انجیل کا علم قرآن میں ہے، اور پورے قرآن کا علم الحمد شریف میں ہے، اور پورے الحمد شریف کا علم جو ہے بسم اللہ کی باب میں ہے۔ فرمایا کہ با سے یہ شروع ہوا ہے اللہ کا کلام اور برکت والا ہے۔ فرمایا حضرت شاہ سمنان آپ کی رسم بسم اللہ ادا کی گئی، 7 سال کی عمر ہے۔ فرمایا 7 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے۔ 7 سال کی عمر میں حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 7 سال کی عمر میں 7 طریقوں سے قرات کے ساتھ قرآن حفظ کر دیا۔ اب ہمارے یہاں میں خود حافظ بنانا جب تو اس کے بعد مجھے شوق ہوا قاری کا کورس کروں تو استاد وہ قیدے پہ لگا دیا، رحمانی قیدے پہ۔ ایک مہینہ تو مجھے یہ علی با کی پٹی پہ لگا حافظ بننے کے بعد، حافظ بننے کے بعد بیٹا اس طرح تجوید سے پڑھنا ہے۔ اب ہمارے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو راستہ کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور فرمایا کہ تجوید کے ساتھ، تجوید کے ساتھ فرمایا رب قاری القرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جو تجوید و قرات اور اس کے مخارج اور اس کے اوقات کے مطابق قرآن نہیں پڑھتے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں ہر چیز کا زیور ہوتا ہے، جیسے عورت کا زیور ہے قرآن کا زیور خوش آوازی ہے۔ اور تجوید و قرات کے ساتھ قرآن 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ ہم جو قرات کرتے ہیں یہ امام عاصم الکوفی کی قرات ہے جو عام پاکستان میں بھی چلتی ہے، اور امام خلیل کی ہے، امام سیبویہ کی ہے۔ یہ علیحدہ دنیا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں ایک ولی کی شان بیان کر رہا ہوں، قاریوں کی طرف نہیں نکلنا چاہتا۔ فرمایا کہ اللہ والوں کی زبانیں بھی صاف ہوتی ہیں، ان کے دل بھی صاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا 7 طریقوں سے قرآن پڑھا۔ عمر کتنی ہو گئی؟
7 سال۔ پھر آپ نے جو مروجہ علوم تھے دینی اس کو پڑھا، 7 سال اس میں لگائے۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 14 سال کی عمر میں حضرت ظاہری تمام علوم اور فنون سے فارغ ہو گئے۔ علوم کے ساتھ فنون، اس وقت فنون کیا ہوتے تھے کہ تیر اندازی سکھائی جاتی تھی، گھڑ سواری، تیراکی سکھائی جاتی تھی۔ فرمایا کہ یہ جنگی فنون بھی سکھائے جاتے تھے، اور پھر 7 سال یہ جو ورزش ہوتی تھی، یہ اولیاء اللہ جو ہے یا تو ان کے ذریعے اپنے جسم کا حفظ رکھتے تھے اور یا نفل پڑھتے تھے۔ یہ نفل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اولیاء اللہ یہ زیادہ صحت مند زندگی گزاری ہے لوگوں اس وجہ سے کہ زیادہ تر یہ نفل پڑھتے تھے۔ آپ رکوع کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، سجدہ کریں گے، اٹھیں گے، تو یہ ظاہری جسمانی ورزش بھی ہے اور روحانی غذا بھی ہے۔ اللہ کی عبادت اپنی جگہ ہے، اور یاد رکھو جو 5 ٹائم کا نمازی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو جمعہ کے دن آئے بس 7ویں دن یا سالانہ آئے، یہ نہیں ہے۔ جو 5 ٹائم کا نمازی ہوتا ہے اللہ اسے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے عبادت کے اندر برکات رکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ 15 سال کی عمر مبارک ہوئی، آپ کے والد حضرت ابراہیم سلطان اور ان کا وصال ہوا۔ وصال ہوا تو جو سمنان کے رہنے والے تھے ان نے کہا کہ حضرت کے صاحبزادے ہیں، 16ویں سال بلکہ آپ کی عمر تھی، تو آپ کو بادشاہی کے تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ 10 سال حضرت نے حکومت کی، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے۔ فرمایا سارے دینی علوم پڑھنے والا ہو تو پھر اس کی سلطانی کے اندر کوئی فرق آئے گا؟ ہمارے تو یہ پرائم منسٹر کو تو یہ تو خاتم النبیین کا لفظ نہیں آتا ہے، اور بات کرتا ہے یہ ریاست مدینہ کی، اور تجھے ریاست مدینہ سے کیا سلوکار؟ تو جو ریاست مدینہ جنہوں نے قائم کی ہے نا، ان کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ جن نے ریاست مدینہ قائم کی ہے وہ رات کی تاریکی میں گدڑی نشینوں کا لباس پہن کے مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، کہ غریب کو بھوکا تو نہیں سویا۔ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ پاگل بناتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں سب سے زیادہ احمق ہماری عوام بھی ہے۔ ایسوں کو تم جتواتے ہو کہ نواز شریف کے نعرے، کبھی زرداری کے نعرے، کبھی فلاں، اوہ نعرے ان کے نہ لگاؤ، نعرے اس کے لگاؤ جس نے قبر میں بھی کام آنا۔ امیر المجاہدین یہی تو سبق لے گئے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور یہ تو بے ایمان ہے، یہ تو مشکل وقت میں بھی ساتھ نہیں دیتے۔ میں دیکھتا ہوں یہ تو دین کی برکت ہے، اچھے نوالے کھا رہے، اچھا پہلاوا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ صبح ملتا ہے تو شام نہیں ہے، پریشان ہے مخلوق خدا، خدا کی قسم۔ مہنگائی اتنی کر دی گئی ہے اور بات کرتے ہیں ریاستیں ملیں، یہ تو میں ان کی چترول ہونی چاہیے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اگر ریاست مدینہ کے اندر کوئی زیادتی کرتا، فاروق اعظم کی عدالت قائم ہوتی اور برسرے میدان اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ اور بات کرے تو ریاست مدینہ کی اور کام کرے تو کفار اور مشرکین والے، تو یاد رکھو یہ جس نے تجھے تخت دیا ہے وہ دے بھی سکتا ہے، وہ لے ہی سکتا ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ فرمایا کہ ان ملکوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جسے چاہے ملک دے دے، جسے چاہے چھین لے۔ یاد رکھ کبھی دے کے بھی آزماتا ہے، کبھی لے کے بھی آزماتا ہے۔ اگر عزت ملے، اقتدار ملے، حکومت ملے، فرمایا قوت و طاقت و قدرت ملے، اللہ سے ڈرا کر اللہ کی عدالت لگے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ قیامت کے دن اس کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ فرمایا مجرم قطار در قطار کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں قطاریں بنا لو، قطار در قطار کھڑے ہو جاؤ۔ پھر فرمائے گا بتاؤ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی نہ بولے، خاموش رہے۔ پھر خود ہی فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اسی کار والے بادشاہ کی بادشاہی ہے۔ پھر فرمائے گا کہ بڑے بڑے حاکم آج عدالت میں رشوتیں لے کے فیصلے بھی ہو جاتے تھے۔
فرمایا کہ مال ہضم کر دیتے تھے، مخلوق خدا کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کا حق کھا جاتے تھے۔ فرمایا وہ حاکم دنیا کے اندر بنے پھرتے تھے، آج بتاؤ الیس اللہ باحکم الحاکمین، بتاؤ آج اللہ تعالیٰ سے بڑی بادشاہی کس کی ہے؟ اس کی حاکمیت کے سامنے کس کی حکومت چلے گی؟ فرمایا کس کی حاکمیت ہے؟ اور فرمایا دنیا میں بھی وہی حاکم ہے، آخر میں بھی وہی حاکم ہے، لیکن اس نے فرمایا جنہوں نے میری تابعداری کی، میرے فرمان کے اوپر چلے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی حاکمیت کا درجہ دے دیتا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور کے اندر لکھ دیا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہ اللہ کی اس کائنات کے خدا کی زمین کے اوپر اگر کوئی بادشاہ ہے یہ اللہ والے ہیں۔ کون ہے؟ اور یہ جو بادشاہ بنے پھرتے ہیں، ڈرو خدا سے۔ فرمایا کہ وہاں رشوت بھی کام نہیں آئے گی، وہاں کوئی دوست ساتھ نہیں آئے گا، وہ تو سارے قبر میں ڈال کے، میرے آقا فرماتے ہیں مال بھی جاتا ہے، عزیز بھی جاتے ہیں، سب پیچھے آ جاتے ہیں، انسان ساری عمر یہی الاپ لگتا رہتا ہے، ومالی ومالی، فرمایا تیرا وہی ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، فرمایا آگے وہی ہے جو تو نے نیک بھیج لیا۔ فرمایا نہ کر بندیا میری میری اور نہ تیری نہ میری، اور پرائی چیز دا مان کی کرنے، ہمارے پاس تو ہماری روح بھی اپنی نہیں ہے، پرائی چیز، یہ تمہارے اعضاء بھی اپنے نہیں رہیں گے، تمہارا جسم بھی اپنا نہیں رہے گا، تمہارے ہاتھ بھی تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہاری زبان بھی تمہارے خلاف ہو جائے گی، پورا جسم تیرا مخالف ہوگا اگر اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ فرماتا ہے میں منہ کے اوپر مہریں لگا دوں گا، آنکھیں کلام کریں گی، ہاتھ کلام کرے گا، جس طرح تو گناہ کی طرف چلا ہے فرمایا تیرے پاؤں بھی تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ مان کی چیز کے اوپر کر اور برائی چیز زمان کی کرنا جڑی نہ تیری نہ میری، اور جس دا مان اسے لے جانا اور تینوں اے میں ہرس ودھیری، اور آدم سب کچھ وہی چھڑا کے اسا جاورنا وچ تیری۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، سلطنت دی، 10 سال حضرت نے سلطنت کی، 25 سال عمر ہو گئی، حضرت خواجہ خضر آ گیا، کہنے لگا حضرت یہ بادشاہی اپنے بھائی کو دیں، دوسری بادشاہی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کے مرشد کامل بانٹوا شریف حضرت شیخ علاء الحق الدین بانٹوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ وہ 2 سال سے انتظار میں تھے، خواجہ خضر جو ہے انہوں نے توجہ دلائی حضرت آپ کسی اور بادشاہی کے بادشاہ ہیں، فرمایا کہ آپ نے بادشاہی بھائی کو دی، چلے بخارا آئی، بخارا سے ملتان، ملتان سے اوچ شریف، اصل لفظ ہے اوچ، اوچ آخر میں ہے دو چشم اوچ، تو جہاں اللہ کے ولی حضرت سلطان جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ جلال الدین بخاری المعروف سرخ پوش، ان کے پاس آپ تشریف لائے اور یہاں اکتساب فیض لیتے رہے، ایک عرصے تک رہے، پھر یہاں اس شریف جو ہے نا یہ تقریباً 1.25 لاکھ اولیاء اللہ پیروں کے مزار یہاں ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ یہاں سے چلے اب واپس جا رہے اپنے مرشد کی طرف، فرمایا کہ جب مرشد کی درگاہ کے قریب گئے نا تو آپ کے مرشد کامل نا منہ کرتے، آپ فرماتے ہیں بوئے یار می آید، بوئے یار می آید، یار کی خوشبو آ رہی ہے، یار کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ والوں کی حص ہے،
فرمایا حضرت ابھی پہنچے نہیں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ولی ہو تو کرامت ہوتی ہے، نبی سے ہو تو معجزہ ہوتا ہے۔ فرمایا مصر سے بیٹا لے کے کمین چلا تھا حضرت یوسف کی، حضرت یعقوب نبی کہنے لگے آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ اور نبی پاک علیہ السلام حضور نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا، فی شام، یا اللہ شام میں برکتیں دے۔ یہ شام جو انبیاء کی زمین ہے، یمن ولیوں کی زمین ہے۔ اللہم بارک لنا فی یمنینا، یا اللہ یمن کے اندر برکت دے۔ پھر نبی پاک جب یمن کی طرف رخ زیبا کرتے، آپ فرماتے مجھے اپنے عاشق کی خوشبو آتی ہے، عاشق کی خوشبو آتی ہے۔ یا رسول اللہ کون عاشق ہے؟ صدیق اکبر موجود، ان سے بڑا کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی، حضرت بلال، عبد الرحمن، حضرت طلحہ، انس، فرمایا بڑے بڑے جیے صحابہ کرام، لیکن مصطفیٰ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مجھے عاشق کی خوشبو آتی ہے۔ یا رسول اللہ کون سا عاشق ہے؟ فرمایا اویس بن عامر ہے، اویس بن عامر ہے، ہاتھ پہ اس کے سفید برس کے داغ ہیں، یہ اس کی نشانی ہے، پہچان ہے۔ اور میرا ایسا عاشق ہے قیامت کے دن اویس کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی مضر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ پیر مرشد کہتے ہیں بوئے یارمی آیت، جب قریب ہوئے تو آپ اپنی خانقاہ سے نکلے، دو پالکیاں تیار کرائی، قریب آئے ایک مرید کو آگے بھیجا، جاؤ پتہ کرو کہ مخدوم اشرف آ رہے ہیں۔ مرید آگے دوڑتی گیا، کہا کہ آپ کا نام اشرف سنانی ہے؟ کہا ہاں میں ہی اشرف سنانی ہوں۔ وہ دوڑا ہوا واپس آیا، مرشد آگے بڑے بے قرار ہو گئے، فرمایا مرید کو پیر سے عشق ہے اور پیر کو مرید سے۔ فرمایا کہ یہ آج کل پیر سے وہ عشق ہے، آج کل تو کہتے ہیں حضرت تمید ایسا دے دو، نوکری مل جائے، یا کار آ جائے، یا بنگلہ کوٹھی مل جائے۔ یہ آج کل مرید یہ سوچ کے ہو گئے، وہ نکھٹو یہ سوچو گے دنیا کے او اللہ والوں کے بعد دنیا لینے کے لیے نہیں آیا کرو، روحانیت کا سوچ کے آیا کرو، اور سچی محبت پیر سے کیا کرو۔ فرمایا کیسی محبت؟ جیسے سلطان و عارف فرماتے او اے تن میرا وہی چشمہ ہووے کہ میں مرشد میں کنا رجا مڈ لکھ لکھ کشیمہ اور ایک کھولا ایک کجا وہ اتنا ڈٹیا میں نو صبر نیاوے کہ میں غور کتی ول پجاغو مرشد دادی دار غبا ہو تو میں نو لکھ کروڑا حجاغو۔ مرشد نے کہا بیٹا میری پالکی میں بیٹھ جا، میں تیری پالکی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ کہا نہیں حضور میں تو پیدل چلوں گا۔ کہا لغر فوق الادب کے تحت میں کہہ رہا ہوں، بیٹھ گئے مجبوراً۔ اور جب خانقاہ قریب آئی نا تو چھلانگ لگا کے نا حضرت تو پیر کے خانقاہ کے دروازے پہ جا کے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ کہا شہزادے تیرا یہ مقام نہیں ہے، تیرا پھر یہ مقام ہے۔ مرشد کامل نے نوازا اور بیعت کر لیا اور کہا حضور بادشاہ سلطان ہو زمانے کا اور مرشد کی محبت کے مرشد کی خانقاہ میں آپ جھاڑو دیتے، یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے۔ اور 4 سال ہو گئے، مرشد نے فرمایا جون پور چلے جاؤ، تمہاری وہاں ڈیوٹی ہے۔ کہا حضور دل نہیں کرتا جانے کا۔ مرشد خاموش ہو گئے، 2 سال اور گزر گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 6 سال۔ 6 سال کے بعد پھر مرشد کامل کہنے لگے جاؤ تیری ڈیوٹی لگا دی ہے، وہاں چلے گا، وہاں چلے جاؤ۔ آپ پہنچے تو وہاں کے جو زمیندار تھے جس کی ساری زمینیں تھی اس علاقے میں، جو زیادہ مالدار زمیندار تھا اس کا نام تھا ملک محمود۔ آپ نے اس کو بعد میں خطاب ملک الامراء کا بھی دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ گئے اس کی زمینوں پہ، تو ایک تالاب کے کنارے کھڑے،
کہا یہی میرے مرشد نے جس زمین کا اشارہ کیا تھا وہ یہی ہے، آج اسے کھچوچا کہتے ہیں، کھچوچا شریف، کیا کہتے ہیں؟ کھچوچا۔ تو یہ اصل میں کھچوچا نہیں ہے، اس کو جون پر کہتے ہیں، بعد میں روح آباد بھی کہا، روح آباد۔ اور آپ کے منہ سے نکلا کا اوچھا، کا اوچھا، اوچھ میں رہے تھے نا، تو کہا کہ وہاں کی آب و ہوا اور برکات اور انوار و تجلیات، کہا یہ زمین بھی اوچھ کی طرح ہی معلوم ہوتی ہے، کا اوچھا کہا، تو کثرت استعمال کی وجہ سے اب کھچوچا کہتا ہے، کھچوچا شریف۔ اللہ والوں کے قدم لگے اور زمین بھی شریف ہو جاتی ہے، یا نواز شریف ہو کے بھی شریف نہیں۔ فرمایا جائے کچھوچا شریف، اور آج بھی اب کے سلطان آپ کی اولادیں ان کے جب دیکھیں گے تو آپ سر کے اوپر وہی تاج سلطانی ہوں گے۔ آپ کی اولادیں آج بھی کائنات کے اوپر، آپ کے مانوی بیٹے سے یہ اولاد چلی ہے، آپ کی شادی نہیں کی ہے ویسے، مانوی اولاد، بہن کا بیٹا تھا پالا، حضرت عبدالرزاق نور العین کو پالا، ان سے یہ اولادیں چلی ہیں، اور آج زمانے پہ وہ سلطانی کا رکھا، انہی کی نسل سے حضرت ہاشمی میاں اشرفی، حضرت مدنی میاں اشرفی، جو افریقی ریاستوں کے اندر جن و دین کا کام کیا ہے، اور ایک بہت بڑا نام ہے حضرت نعیم الدین مراد آبادی اشرفی، یہ بھی اشرفیہ سلسلے کے مرید اور خلیفہ ہے۔ ایک اور بڑے مفسر قرآن ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، بہت بڑے مفسر قرآن، اس زمانے کے اندر میں نے اس سے بڑی تفسیر نہیں دیکھی ہے، جس میں عالمانہ بھی رنگ ہو، صوفیانہ بھی ہو، شرفینہ بھی رنگ بھی ہو، فقہی رنگ بھی ہو، اور مسائل کا استنباط بھی ہو۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب گجرات کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ کس نے کہا حضرت حافظ ملت سے حضور اتنے بڑی تفسیر آپ کیسے لکھ رہے ہیں؟ فرمایا جہاں احمد یار کا قدم رک جاتا ہے، قلم رک جاتا ہے، مراقبہ کرتا ہوں، خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں احمد یار رکھ